عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے جاگیردار تھے، کتنے بڑے بادشاہ تھے، اپنے دور کے شہزادے تھے، اور آج بھی اگر آپ مدینہ المنورہ جائیں گے تو وہاں کے بینک میں سب سے بڑا جو اکاؤنٹ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام آج کی ڈیٹ میں بھی چلتا ہے۔ جتنے ان کے باقات ہیں، ان کی جتنی آمدنی ہے اس میں جمع ہوتی ہے، پھر اس آمدنی سے دنیا کے مختلف ملکوں میں غریبوں کو جو ہے وہ پیسہ بھیجا جاتا ہے آج کی تاریخ میں بھی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہے جب سے حضرت ابو بکر خلیفہ تھے، سنیے، اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے اس لیے نہیں دی کہ عیاشی کرتے پھرو، اس لیے نہیں دی کہ شرابیں پیتے پھرو، اس لیے نہیں دی کہ بہت زیادہ مہنگی گاڑی میں بیٹھ کے کسی غریب کے کپڑوں پر کیچڑ اچھالتے ہو جاؤ، اس لیے نہیں دی کہ بہت زیادہ مہنگے کپڑے پہن کے کسی غریب سے ہاتھ نہ ملاؤ، اس لیے نہیں دی کہ پلیٹ میں آدھا کھانا چھوڑ دو، اس لیے آپ کو اللہ نے دولت دی ہے کہ تم اس دولت کے ذریعے اللہ کے بندوں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہو۔ غلط فہمی ہو گئی ان کو۔ نبی علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، اس کو جھاڑا، صاف کیا، اس کو تناول فرمایا، کھایا اس کو۔ ہم سب کی ماں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں۔ بڑی تاریخی بات، نبی علیہ السلام نے تو جو فرمایا ہے نا اس کا تو مطلب نیول بدل کوئی نہیں ہے۔ فرمایا عائشہ یہ رزق عزت دار چیز ہے۔ کیا ہے یہ؟ عزت دار چیز ہے رزق، اگر یہ کسی سے چھن جائے تو پھر واپس نہیں آتا، اگر لوگ اس کی عزت نہ کریں تو پھر واپس نہیں آتا۔ جو لوگ رزق کی بے قدری کرتے ہیں، جو لوگ دولت کی بے قدری کرتے ہیں، پھر نہیں آتی یہ، کیونکہ عزت کا ہی تو معاملہ ہے ساری دنیا میں پھنسا ہوا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، ایک صاحب یمن سے چلے، ان کے اوپر قرضہ تھا 3000 دینار کا، بہت بڑی رقم۔ 3000 دینار اس دور کے آج کے 30 کروڑ روپے سمجھیے، بہت بڑا ذمہ دار تھا، اس پہ قرضہ ہو گیا 3000 دینار کا۔ سیدھا مدینہ پہنچا، حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ تھے، آ کے جب اپنی فریاد لگائی تو انہوں نے معذرت کی کہ آج کل میرے حالات نہیں اچھے، لیکن تجھے میں ایک جگہ بتاتا ہوں، تو وہاں چلا جا، جاتے ہی تیرا کام ہو جائے گا۔ اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پتہ بتا دیا، بھی وہاں چلے جاؤ۔ اب وہ فریادی جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا، جب وہ دروازے پر پہنچا، ابھی اس نے سلام بھی نہیں کیا تو دروازے کے اندر سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آ رہی ہے، اپنے کسی بیٹے کو ڈانٹ رہے ہیں۔ وہ فرمایا تم نے یار فضول خرچی مچا رکھی ہے گھر میں، یہ دودھ میں شہد ملا ملا کے پیتے ہو، دودھ بھی میٹھا شہد بھی میٹھا، ایک وقت میں ایک چیز استعمال کیا کرو۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں دروازے پہ کھڑا تھا تو میں سوچنے لگا کہ یہ خلیفہ نے جس کے گھر بھیج دیا یہ تو اپنے بچوں کو دودھ اور شہد میں ڈانٹ رہا ہے، میرے 3000 دینار کہاں دے دے گا یہ؟ تو اس نے دروازے سے جب سلام کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنے صاحبزادے کو اس دوران ڈانٹتے رہے۔ تو جو بڑے ہوتے ہیں ان کی پہچان بھی بڑی ہوتی ہے۔ آج کل کچھ لوگ کپڑے پہن کے بڑا بننا چاہتے ہیں، کچھ لوگ اچھی گاڑی میں بیٹھ کے بڑا بننا چاہتے ہیں، کچھ لوگ بدتمیزی کر کے بڑا بننا چاہتے ہیں۔ کسی نے کہا نا کہ وہ جناب فلاں صاحب بڑے بڑے ہو گئے، فرمایا کیوں، کہ آپ اچھا بولنے لگے ہیں؟ اب ان کو ناراضگی کی جگہ غصہ نہیں آتا؟ بڑا بندہ اپنے قد کی وجہ سے نہیں بنتا، اپنی چمڑی کی وجہ سے نہیں بنتا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ کالا ہے اور وہ حبشی ہیں اور پاؤں میں جوتی نہیں ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو مؤذن رسول بنایا، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ بلال کہ جب میں قیامت کے دن جنت میں داخل ہوں گا تو مجھ سے بھی آگے ہوگا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ فرمایا جس اونٹ پر میں سواری کروں گا اس کی مہار بلال نے پکڑی ہوگی۔ تو بڑے ہوتے ہیں، اگر بڑا بننا چاہتے ہیں تو اپنے مزاج میں عاجزی لانی ہوگی، اپنی زبان سے نفرت کو نکالنا ہوگا۔ تو عثمان نے جب دروازہ کھولا نا بڑی قیمتی بات کہی، کیونکہ بڑے ہیں، کہنے لگے وہ بھائی اللہ کے واسطے معاف کر دے،
تجھے باہر ذرا چند منٹ انتظار کرنا پڑا، میں اپنے بچوں کو کوئی بات سمجھا رہا تھا۔ اپنی بیٹھک کھولی جس کو ڈرائنگ روم کہتے ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوٹھی پہ گیا تھا، بٹھایا تو اپنے خادم کو بلایا، فرمایا مہمان ہے کچھ کھانے کے لیے لاؤ۔ تو مہمان جو ہے اس کے لیے جو خادم جو ہے وہ کھجوروں کا حلوہ لے کے آیا، دودھ لایا، دودھ میں شہد ملا کے لایا۔ تو مہمان کہتا ہے میں سوچنے لگا اپنے بیٹے کو تو ڈانٹ رہے تھے کہ دودھ میں شہد ملا کے نہ پیو، مجھے تو 3 چیزیں اکٹھی میٹھی دے رہے ہیں۔ تو اکثر لوگوں کے دل میں سوال آنے لگتے ہیں، کہیں جاتے ہیں تو 200 سوال دن میں ہوتے ہیں، بھی یہ بھی پوچھ لیں وہ بھی پوچھ لیں۔ تو کہنے لگے جب میں دودھ پی چکا، حلوہ کھا چکا، تو ابھی میں کچھ پوچھنے ہی لگا تھا، تو اپنے پھر خادم کو بلایا، فرمایا وہ جو اس مہمان کے لیے ہم نے اونٹ تیار کیا ہے وہ لے کے آؤ۔ تو وہ اونٹ جو ہے جب پیش کیا گیا اس کو لے کے آئے باہر اپنے صحن میں، فرمایا اس اونٹ پر تمہارے لیے تمہارے سارے گھر والوں کے لیے نئے کپڑے لاتی ہیں۔ 5000 دینار اس اونٹ کے تھیلے میں ڈال دیے ہیں۔ یہاں سے یمن تک کے لیے سوکھا کھانا، سوکھے میوے وہ بھی الگ سے اس کے اندر ڈال دیے گئے، پانی کا مشکیزہ بھی تیار کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ تمہارا سفر آسان فرمائے، جاؤ۔ تو کہا میں تو 3000 مانگنے آیا تھا، 5000 دے دیے۔ میں جب اونٹ کی مہار پکڑی تو میرے دل میں بل خیال آیا، میں کہا جی حضرت اونٹ کیونکہ قیمتی ہے، آج بھی بہت قیمتی ہے، میں کہا حضرت یہ اونٹ کون واپس لے کے آئے گا؟ اور عثمان نے فرمایا کہ بھائی واپس لینے کے لیے تو دیا ہی نہیں، یہ بھی شادی میں ہدیہ۔ تو کہنے لگا پھر کہ حضرت اچھا ایک بات تو بتا دو، آپ کو حضرت ابو بکر نے پیغام بھیج دیا تھا؟ اور فرمایا بھائی زیادہ باتیں نہیں کیا کرتے، کام ہو گیا ہے، بس اللہ کا نام لو جاؤ۔ جب اونٹ پہ سوار ہونے لگا پھر تھوڑی سی کھجلی ہوئی، کہنے لگا جی حضرت ایک بات اور بتا دو۔ بھائی پوچھ لے جاتے جاتے کیا مسئلہ ہے؟ بعض حضرات کو مسئلے بہت پوچھنے کا شوق ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے پاس ایک صاحب گئے، کہنے لگے جی منہ دھوتا ہوں جب وضو کرتا ہوا، جب داڑھی میں خلال کرتا ہوں 2-3 دفعہ کر لیں تو وضو ہو گیا؟ فرمایا ہو گیا۔ فرمایا میری تسلی نہیں ہوتی۔ فرمایا پھر ایسا کیا کر رات کو اسے بالٹی میں بھگو دیا کر، صبح نکال دیا کر۔ کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ نہیں مسئلے پہ مسئلہ ہی پوچھنا ہے۔ وہ کہتا ہے میں پھر حضرت عثمان کے پاس گیا کہ حضرت بس آپ سے ایک بات پوچھنی تھی۔ فرمایا اچھا پوچھ لے بھائی، اب جاتے جاتے تو یہ بھی پوچھ لے۔ کہنے لگا میں جب آیا آپ اپنے صاحبزادے کو اس بات پر ڈانٹ رہے تھے، آپ اس بات پر ناراض ہو رہے تھے کہ دیکھو دودھ میں شہد ملا کے نہ پیا کرو، فضول خرچی نہ کیا کرو۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ اس کی بات جب سنی تو ان کی آنکھیں آپ دیدہ ہو گئی۔ فرمایا سن، میرے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ نے یہ جو ہمیں دولت دی ہے یہ اللہ نے اپنے بندوں کی مدد کرنے کے لیے دی ہے۔ میں اپنی اولاد کو یہ سمجھاتا رہتا ہوں کہ بیٹا یہ دولت ہماری عیاشی کرنے کے لیے نہیں آئی، یہ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے آئی ہے۔ جتنی لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے اللہ کا فضل ہم پر بنتا رہے گا۔ اگر ہم کنجوسی اختیار کریں گے تب بھی فضل چلا جائے گا، اور اگر ہم اس کو عیاشی کے اوپر خرچ کریں گے تب بھی چلا جائے گا۔ تو شکر منایا کریں اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، جنہوں نے قدم قدم پہ ہماری رہنمائی کی ہے۔ جن لوگوں نے اللہ نے دولت دی ہے نا، پھر بھی اگر وہ ٹوٹے ہوئے مکان میں رہتے تو ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ جن کو اللہ نے دولت دی ہے پھر بھی گندے کپڑے پہنے ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ جن کو اللہ نے دولت دی ہے اور وہ سواری پر سفر کر کے جا سکتے ہیں پھر بھی زبردستی لوگوں سے لفٹ مانگ مانگ کے چل رہے ہیں، جائز نہیں ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا اظہار ہونا چاہیے، اور پھر اللہ کی نعمتوں میں سے حقداروں کو حق دینا چاہیے۔ میرے والد شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ہم نے ساری زندگی ان کے ساتھ گزاری، تمام باتیں ان سے سیکھیں۔ بڑی عجیب بات ان کی یہ دیکھی
کہ جب کبھی یار دوست کوئی آ گیا, کوئی مسلمان آ گیا, کوئی ضرورت مند آ گیا, اگر اس نے آ کے کہا نا جی حضرت قرض دے دے, قرض دے دیں. جب میں تھوڑا کام سنبھالنے لگا ان کے ساتھ تو میں نے خود اس بات کا تجزیہ کیا اور ذمہ داری سے کہتا ہوں, جب کوئی آتا تھا حضرت کے پاس کہ حضرت قرض دے دیں, تو جواب نہیں دیتے تھے, اس کو بٹھاتے تھے, اپنے حجرے میں جاتے تھے, جتنا سامان دینا ہو, جتنے پیسے اس وقت میسر ہوں, یہ نہیں دیکھا بھی اپنا کھانا خالی ہو رہا ہے یا نہیں, وہ لا کے ان کی جیب میں ڈالنے اور فرمانا بیٹا بھائی قرض تو میں دیتا نہیں ہوں, تیری پریشانی میں جتنا میں حصہ ڈال سکتا تھا وہ ڈال دیا تاکہ تجھے واپس دینے کی ٹینشن نہ ہو, مجھے لینے کی نہ ہو. ساری زندگی ایسے گزاری, تمام لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو یہ بہترین دین عطا فرمایا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری عبادات جو ہیں وہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہترین انسان بنایا ہے. تو اس لیے کنجوسوں کو میری گزارش ہے بڑی, جو بھی حضرات کنجوسی کرتے ہیں پہلے تو اپنے حالات اچھے کیجیے. اگر آپ کو اللہ نے دولت دی ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے, اور بس اس حد تک اچھے کیجیے جتنی ضرورت ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے, گوشت فروش نے کہا کہ حضرت سامان پیک کر دوں, فرمایا نہیں آج کچھ نہیں ہے جیب میں. حضرت ایسا ادھار لے جائیے, فرمایا کیوں, اپنے پیٹ سے نہ ادھار کر لیں جو تیرے سے ادھار کرنا ہے. قرضوں میں نہ پھنسیں, یہ قرضے اچھی چیز نہیں ہیں, سود اچھی چیز نہیں ہے. اگر جتنا گزارا خودداری کے ساتھ ہو سکتا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ میں آپ لوگوں کو بار بار سنایا کرتا ہوں. ان کا بیٹا انگلینڈ میں پڑھتا تھا تو اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے, یہ بھی وہیں سے پڑھ کے آئے تھے, وہاں وکالت بھی کرتے رہے. تو بیٹے نے علامہ اقبال کو چٹھی لکھی کہ ابا جی پیسے ختم ہو گئے, ابھی مہینہ ختم ہونے میں 10 دن ہیں, آپ اگر کہیں تو فلاں بریسٹر جو آپ کا دوست ہے اس کے پاس جا کے چند پاؤنڈ لے لوں, اس سے کچھ پیسے ادھار لے لیے جائیں, جب مہینے بعد آئیں گے تو دے دیں گے. بیٹے کو خط کے جواب میں خط نہیں لکھا, پوری نظم لکھ کے بھیج دی. فرمایا خودی نہ بیچ, فقیری میں نام پیدا کر. اپنی خودی نہیں بیچ دیا کرتے بہت جلد. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یقین رکھ کے محمد رسول اللہ کی پیروی اختیار کرو, خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ, اور جب کوئی مانگنے والا آپ کے دروازے پر آ جائے, یاد رکھیں وہ لوگ جو مانگنے والوں کو دھتکارتے ہیں, رسول اللہ کا حکم ہے مانگنے والا دروازے پر آ جائے تو اس کو خالی نہ لوٹایا جائے, بیٹھ کے ڈینگے نہ آکا کرو کہ تو ہٹا کٹا ہے, تو یہ ہے, اور جن نے ہاتھ ہی پھیلا دیا اس کے اوپر اب کوئی بات رہ نہیں گئی ہے. حضرت مفتی محمد احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ, میرے دادا مرحوم, اکثر ہمیں یہ بات کہا کرتے تھے. اکثر بہت سارے لوگ بار بار آتے تھے, اسی کہ ابا جی روز آ جاندہ ہے. اور فرمایا خدا دا شکر نہیں, اللہ نے سانو دین والے چ رکھیا, لین والے چ نہیں رکھیا. جی خدا کا شکر نہیں, اللہ نے آپ کو دینے والوں میں رکھا ہے, لینے والوں میں نہیں رکھا. ورنہ کوئی ہم پیچھے سے لکھوا کے آئے ہیں کہ ہم اچھی کھانا کھائیں گے. لوگ سڑک کے کنارے سوتے ہیں کہ نہیں؟ لوگ اسپتالوں میں موت کا انتظار کرتے ہیں کہ نہیں؟ لوگ قید خانوں میں سسکتے ہیں کہ نہیں؟ لوگ ایکسیڈنٹ کے اندر ہلاک ہوتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی کچھ لکھوا کے نہیں لایا. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں کہ اس نے ہمیں بہترین زندگی عطا فرمائی ہے. تو قدم قدم پر اس کا شکر اس طرح ادا ہوگا کہ ہم کسی بھی انسان کو تکلیف نہ پہنچائیں. قدم قدم پر اس کا شکر اس طرح ادا ہوگا. تو دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کنجوسی سے نجات عطا فرمائے اور فراخی کے ساتھ مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.